حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، جس پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تاریخی الفاظ یہ ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہونا چاہیے، واللہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صلح رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نواز ہیں، حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اسی تسلی دینے کے بعد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت زندہ رہتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ میں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس سے طور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی، اس کو زمانہ فطر کہتے ہیں۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر کو تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی فرشتے کو دیکھا۔ آپ اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 1 تا 5 نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی و کبریائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور نجاست یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دامن قوم میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر جبرائیل علیہ السلام امین نے نماز پڑھائی۔